حضرت معروف کرخی کی قبر سے حاضری کے بعد ہم نے نماز عصر وہیں ادا کی اور پھر واپس نکلے تو جاتے ہوئے بھی وہ منظر دیکھا، لیکن جاتے ہوئے اس کی شدت وہ نہیں تھی، لیکن جب واپس آئے تو اس کی اس شدت نے دل کو اتنا زخمی کیا کہ ابھی تک وہ اثرات دل میں موجود ہیں۔ حضرت معروف کرخی کی قبر پر حاضری کے لیے داخل ہوں تو دونوں جانب جھونپڑیاں لگی ہوئی ہیں اور جن میں یتیم بچے ہیں اور یتیم بیٹیاں ہیں۔ حکومتوں کے غلط فیصلے قوموں کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ جو حالیہ جنگیں عراق کے اوپر رہی ہیں، پورا عراق یتیموں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ تقریباً 20 لاکھ یتیم ہیں عراق میں جن کا سرپرست کوئی نہیں ہے۔ تو وہ بچے اتنے خوبصورت، ان کی اتنی پیاری آنکھیں اور اتنے خوبصورت ان کے چہرے کہ جب وہ آپ کی طرف بڑھیں گے تو لگتا یہ ہے کہ یہ کسی بادشاہ کے بیٹے ہوں گے، یہ شہزادے ہوں گے، لیکن آپ کے قریب آئیں گے تو ہاتھ پھیلا دیں گے اور وہ آپ کی ٹانگوں سے لپٹ جائیں گے اور اس شدت سے رو رو کے فریاد کریں گے کہ پھر وہاں دل کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور نرم دل لوگوں کے لیے تو وہاں جو ہے وہ اذیتوں کے بہت سارے سامان ہیں۔ تو حکومتوں کے غلط فیصلوں نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بیزار نور پہ حاضر ہوں، عالی شان مسجد بنی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ احاطے ہیں، تو وہاں بھی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ملیں گے۔ حضرت امام غزالی کے مقام پہ حاضری ہوئی تو وہاں بھی یتاماء کی کثرت دکھائی دی اور وہ بکھرے ہوئے الجھے ہوئے بال، گویا بغداد کی مانگ اجڑ گئی ہے۔ وہ محبتوں کی سرزمین آج امن کو ترس رہی ہے اور وہاں کے بچے یتیم ہو گئے اور بچیاں بیٹیاں یتیمی کا داغ لیے حسرتوں کا منہ بولتا ثبوت بنی ہوئی ہیں، اور درد دل رکھنے والوں کے لیے کتنا اذیت ناک لمحہ ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جو محبتوں کا امین تھا اور یہ عقیدتوں کا مرکز تھا، اور یہاں کے لوگ اوروں کو خیرات دیا کرتے تھے۔ 1970 کے اندر عراق کے 1 دینار کے $4 آتے تھے اور اب ہم $100 دیتے تھے تو 1,24,000 درہم آتے تھے۔ تو اس وقت 1 درہم کے $4 آتے تھے، تو اس قدر ان کی کرنسی گر گئی ہے اور بے توقیر ہو گئی ہے۔ اور وہاں کے یتاماء، وہاں کے غرباء، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ کتوں اور بلیوں کی تنظیمیں بنانے والے، ان کے حقوق کے بات کرنے والوں نے پورے بغداد کو اور پورے عراق کو اجاڑ دیا ہوا ہے، اور ان کی بستیاں جو ہیں وہ خیمہ بستیوں کی طرح ہیں۔ کچھ علاقے ہیں کہ جو بہتر کر لیے گئے ہیں، لیکن بہت سارے علاقے جو ہیں وہ اجڑے ہوئے ہیں، اور عراق کا کچھ حصہ داعش کے جو ہے وہ قبضہ اور اختیار میں ہے، اور وہاں جانا ذرا مشکل تھا۔ ہم موصل جانا چاہ رہے تھے لیکن ہمیں کہا کہ وہاں حالات کچھ اچھے نہیں ہیں تو آپ نہ جائیں۔ تو اس طرح وہاں کے حالات جو ہیں وہ انتہائی ناگفتہ ہیں۔ تو وہاں پاکستان بار بار یاد آتا تھا کہ 1000 مشکلوں کے باوجود ہم انتہائی بہتر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں اگر کوئی لوگ مشکلات میں بھی ہیں تو وہ مشکلات نہیں ہیں جو وہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس لیے پاکستان کے کارپردازوں کو، سیاسی اور عسکری قائدین کو فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے۔ وہاں کے کچھ لوگوں سے ہماری باتیں ہوئیں اور گفتگو ہوئی، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ امریکہ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور یقیناً ہے بھی، لیکن وہ امریکہ پر بات کرنے کی بجائے ایک اسلامی ملک کا نام زیادہ لیتے تھے کہ اس کی پالیسیوں نے ہمیں برباد کیا ہے۔ تو اس وقت بھی 2 اسلامی ممالک آپس میں ٹکرا کر کے امت مسلمہ کا جنازہ نکالنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان کی قیادت کو، سیاسی ہو یا عسکری قیادت ہو، سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ کسی ایک پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ آزادانہ طور پہ فیصلے کرنے چاہیے اور اپنی قوم کو بچانا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا پر مسلمانوں کی آخری آماجگاہ پاکستان ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ پاکستان ایٹمی قوت بھی ہے اور اس کی مضبوط آرمی بھی ہے، اور وہاں بڑی دعائیں ہر دربار پہ اور ہر جگہ پہ ہم اپنے عسکری قائد کے لیے، جنرل راحیل شریف کے لیے کی، کہ جس کی جرت نے، جس کی بہادری نے دہشت گردی کے طوفان بدتمیزی کو کچل کے رکھ دیا، ورنہ یقیناً حالات جو اس ملک کے ہو رہے تھے
تو یقیناً ہمارے بچے بھی نوالوں کے لیے ترس رہے ہوتے اور ہاتھ پھیلا رہے ہوتے۔ تو یقیناً قوموں کی زندگی میں جو لوگ جرأت مند فیصلے کرتے ہیں اور دانش مندی سے فیصلے کرتے ہیں، قومیں انہیں کبھی نہیں بھلاتی اور قومیں انہیں یاد رکھتی ہیں، اور جو غلط فیصلے ہو جاتے ہیں اور اس کی سزا جو ہے وہ قومیں بھگتتی رہتی ہیں۔